ابن خلف کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آج جو باتیں ہیں فاتحہ ہے نماز نہیں ہے، چادر ہے نماز نہیں ہے، عرس ہے نماز نہیں ہے، لنگر غوثیہ ہے نماز نہیں ہے، لنگر تاج الشریعہ ہے نماز نہیں ہے، دستار بندی کا جلسہ ہے نماز نہیں ہے، داڑھی ٹوپی جبہ ہے نماز نہیں ہے، نعت خوانی ہے نماز نہیں ہے، خطابت ہے چھنکار والی قصے کہانی والی اور نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ لوہا کو ہیرا سمجھے ہوا اسلام نہیں پڑھتا ہے۔ 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کیا اور زکاة کا 100 اس 1 کروڑ پر بھاری ہے، جب تک یہ زکاة نہ نکالے وہ نیکی اس کی لٹکی بھی رہے گی۔ 1 لاکھ آدمی کو روزہ افطار کروا دے اور اپنا روزہ نہیں رکھے، یہ نفل نیکی ہنگ رہے گی جب تک یہ اپنا فرض روزہ نہ ادا کرے۔ اگر ٹائم نہیں ہے 50 آدمی کو ہر سال حج کرواتا ہے اور اپنا فرض حج نہیں کیا ہے، یہ 50 آدمی کو حج کروانے والی نفل نیکی ہنگ رہے گی لٹکی ہوئی جب تک یہ اپنا فرض نہ ادا کرے۔ فرض ہے، نفل نفل ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فجر نماز فجر کے بعد سلام پڑھنا یہ نفل ہے، بارگی کا جلوس نکالنا یہ نفل ہے، غوث اعظم کا لنگر لٹانا یہ نفل ہے، غریب نواز کے دیگ نکالنا یہ نفل ہے، اور فاتحہ ہر جمعرات کو دلانا یہ نفل ہے، اجمیر بریلی اور بغداد جانا یہ نفل ہے، مگر نماز پنجگانہ پڑھنا یہ فرض اعظم ہے، نماز چھوڑنا گناہ اعظم ہے۔ ایک طرف تو فاتحہ دلاتا ہے نماز نہیں ہے، یعنی نفل ہے فرض نہیں ہے، تو وہ نفل بغیر سر پیر کا ہوتا ہے۔ جہاں فرض نہ ہو بغیر فرض کے کوئی نفل کام نہیں دے گا۔ ہاں اگر فرض ادا کر رہا ہے اور فرض کے ساتھ نفل بھی پڑھ رہا ہے، 4 رکعت عصر کی فرض نماز ادا کی، اس کے ساتھ میں سنت بھی پڑھا، اب یہ سب مل کے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ جس نے نماز ادا کی پھر 1 کروڑ روپے کا کپل غریبوں میں بانٹا، پھر یہ نماز اور یہ نفل مل کے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ انہوں نے 300 روزہ اپنا رکھا اور روزانہ 50 آدمی کو افطار کرواتا رہا، یہ فرض و نفل یا دونوں مل کے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہاں افطار پارٹی ہے مگر روزہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو سنی رسی کو سونا سمجھے ہوا ہے کہ ہم اس سے جنت چلے جائیں گے، وہ مس گائیڈ ہو گیا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ چادر کا کر فاتحہ میلاد جلوس لنگر غوثیہ چھٹی محرم کا کچڑا حسین اعظم کا جھنڈا نکالنا یہ سب اچھا کام ہے، نفل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ آپ کو یہی کرا نماز روزہ حج و زکات میں سستی برتا جہنم پکا ہے، چونکہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ اور کوئی وہ گستاخ رسول جو کہتا ہے فاتحہ حرام، میلاد حرام، درود و سلام اذان سے پہلے اذان کے بعد حرام، یہ بدعت ہے، چادر پوشی حرام ہے یا یہ غلام پوشی حرام ہے، وہ بھی جہنم اس کا پکا ہے۔ نبی کی توہین کرنے والا ساری زندگی سجدے میں مر جائے کچھ نہیں ملے گا، وہاں توہین ہے، سجدہ ہے مگر احانت رسول کی وجہ سے وہ جہنمی ہے۔ اور ایک گروہ ہے بدعتیوں کا کہ ہاتھ میں کڑا ہے، ہاتھ میں دھاگا ہے، ہاتھ میں بالا ہے، درخت میں دھاگا ہے، مزار کے ہر لوہے میں دھاگا ہے۔ وہ بدعتی گروہ جو دھاگا باندھتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، جو چادر چڑھاتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اگر ایک چادر قبر پہ پڑی ہوئی ہے مزار پہ، جب تک وہ چادر پرانی نہ ہو جائے دوسری چادر نہ چڑھائی جائے۔ یہ غیر مسلموں کی طرح چادر چڑھانے کی رسم ہمارے ہاں جاری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت سنیوں کا امام کہتے ہیں کہ ایک چادر ہے جب تک وہ پرانی نہ ہو دوسری چادر نہ چڑھائی جائے۔ مزار اس نہیں کہ چادر چڑھانے کی رسم بنا لیا جائے، مزار اس لیے ہے وہاں 4 ہاتھ دوری پہ رہا، یہ گندا ہاتھ اس میں نہ لگا، یہ گندی زبان مزار کو مت لگا، وہاں 4 ہاتھ دوری پہ رہا، قرآن پڑھ، درود پڑھ، اس کا صحابہ کی روح کو عطا کر، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کر اور وہاں سے الٹے پاؤں پلٹ جا۔ یہ احترام ہے، یہ جا کے وہاں اس کو دبانا۔ یہ گندا منہ جو 50 بار جھوٹ بولتے ہیں وہاں اس کے منہ میں لگانا، یہ ہاتھ جو 50 کرائم کیا ہے یہ گندا ہاتھ اس کی قبر پہ لگانا، یہ کیا ہے؟ ایک دل کو تسلی دینے کا ایک کام ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ ایسا نہیں کرے گا کہ قبر کو 7 چکر لگائے گا۔ اجمیر میں بہت سارا جاہل 7 چکر لگاتا ہے، میں نے ہندوؤں کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے بدھ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے، اور وہی کام اجمیر میں کچھ جاہل بدعتی کرتا ہے۔ نماز نہیں ہے مگر طواف قبر ہے، طواف قبر حرام ہے، نماز نہیں ہے سجدہ قبر ہے، سجدہ قبر حرام ہے۔
یہ دل کی بات میں کہہ رہا ہوں. میں سنی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں قاضی شریعہ کا خلیفہ ہوں, لیکن شریعت کا جو قانون ہے جو عام طور پر نہیں بتایا جاتا ہے کھول کھول کر, وہ میں بتا رہا ہوں. آج مسجدیں اجڑ گئی اور درگاہ آباد ہے. مسجد میں وضو خانہ نہیں ہے اور 1 کروڑ کا جھومر درگاہ میں لگا ہوا ہے, چونکہ وہاں دنیا کی بھیک مانگی جاتی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ جو قبر میں آرام فرما رہا ہے اس کی عمر 80 سال ہے, 10 سال کے بعد سے ایک نماز اس کی قضا نہیں ہوئی, وہ رات بھر سویا نہیں, وہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھا ہے, وہ جھوٹ اپنی زبان سے نکالا نہیں. تو جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دیا, ہم ان کی قبر کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. تو سمجھنا ہوگا قانون اسلام کیا ہے. کچھ چیزیں نفل ہے, جو نفل کو حرام کہتا ہو وہ بھی جہنمی ہے, اور کچھ چیزیں فرض ہیں اور جو فرض کو غیر ضروری سمجھتا ہو وہ تو فرض کو فرض نہیں سمجھنے والا, وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ تو کافر ہے. جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے, لیکن جو فرض سمجھتا ہے مگر نہیں پڑھتا ہے, اب بتاشے پہ فاتحہ دلاتا ہے, وہ گمراہ ہے, وہ بدعتی ہے, وہ جاہل ہے کہ فرض چھوڑ کر نفل کے پیچھے لگا ہے. جو مصطفیٰ کی توہین کرے, نماز پڑھے, وہ بھی پھٹکا ہوا ہے. اور جو صرف فاتحہ دیا تم جلوس نکالے, درگاہ پہ آ کے ہجوم لگائے اور نماز روزہ حج و زکات میں دلچسپی نہ ہو, وہ بھی پھٹکا ہوا ہے. تو ایک راستہ ہے بیچ کا جس کا نام ہے مسلک اعتدال, جس کا نام ہے مسلک اہل سنت, جس کا نام ہے مسلک اعلیٰ حضرت, کہ نماز بھی ہوگی, نیاز بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, فاتحہ بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, جلوس محمدی بھی نکلے گا, نماز بھی ہوگی اور جلوس غوثیہ بھی نکلے گا, نفل بھی ادا ہوگا, فرض بھی ادا ہوگا, اور یہی راستہ سیدھا جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. ماشاءاللہ, یہی راستہ سیدھا جنت الفردوس لے کے جائے گا. میری ماں بہن بیٹیاں جو بہت شکر پالا پہ فاتحہ دلاتی ہیں, نفس کی پیروی مت کرنا, شریعت کی پیروی کرنا, اور نفس کی پیروی نہیں کرنا کہ جو من کہتا ہے وہی کریں. نہیں, جو من کہتا ہے وہ نہیں کہنا ہے, وہ نہیں کرنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, ہمارے حدیث قرآن سکھانے والے علماء کیا کہتے ہیں. بہت سارے جاہل جو پیر کا لبادہ اوڑھے ہیں, جس کو ایک جملہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, اس کی نظر صرف مریدوں کے نذرانے پہ رہتی ہے, کیونکہ وہ انجینئر نہیں ہے, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ پروفیسر نہیں ہے, وہ اسکول کا ماسٹر نہیں ہے, وہ بخاری شریف نہیں پڑھا سکتا, وہ میزان منشیب اور نحویر نہیں پڑھا سکتا, وہ بچوں کو حفظ کی درسگاہ میں بیٹھ کر حفظ نہیں کروا سکتا, وہ رمضان میں تراویح نہیں پڑھا سکتا, وہ وعظ نصیحت نہیں کر سکتا. تو اب جب کچھ نہیں آتا ہے تو کیا کرے گا, ڈھول بجائے گا, کیا کرے گا, تازیہ لے کے گھومے گا, کیا کرے گا, ہاتھ میں وہ نشان اٹھائے گا اور اپنے جاہل مریدوں کو بولے گا مولوی کے چکر میں مت پڑنا, یہ مولوی ملا کے چکر میں مت پڑنا, یہ شریعت والے ہیں اور ہم طریقت والے ہیں, ننگے رہیں طریقت والے ہیں, پیشاب پخانہ کریں کپڑا میں طریقت والے ہیں, اور صاحب یہ قاتل ہیں طریقت والے ہیں, یہ جھوٹا دوسروں کی دولت پہ لچائی نگاہ ڈالنے والا یہ طریقت والا ہے. طریقت والا وہ ہوتا ہے جو نماز پنجگانہ کے علاوہ نوافل کا عادی ہوتا ہے, اشراق پڑھتا ہے, چاش پڑھتا ہے, اوابین پڑھتا ہے, فرض ادا کرنے والا تو 5 ٹائم پڑھتا ہے. یہ طریقت والا 200 رکعت نماز نفل روزانہ رات میں پڑھتا ہے. فرض ادا کرنے والا صرف رمضان کا 30 روزہ رکھتا ہے, اور طریقت پہ عمل کرنے والا یہ رمضان کے علاوہ وہ سال ہر روزہ رکھتا ہے. یہ طریقت والا ہے جس کو عبادت میں لذتیں ملی ہے, جو اشراق پڑھتا, چاش پڑھتا ہے, جو 1000 بار صبح درود, شام درود, رات درود پڑھتا ہے. اس لیے خبردار ان جاہلوں سے دھوکہ مت کھانا جو مزار پہ شکر پلا جمع کرنے اور عورتوں کو سر پکڑ کے منڈ گھسانے, ہنڈی میں گھسانے, اس کے پرس سے روپیہ چھینے اور لوٹنے کا کاروبار کرتا ہے. یہ ہندوؤں کا پنڈتوں جیسا کام, جو پنڈت لوگ کوئی کام نہیں ملا, پڑھ نہیں سکا, نوکری نہیں ملی, تو ایک درخت کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور وہاں ڈھول بجانا شروع کر دیا. اس درخت میں صاحب لگا دیا بہت سارا ابیر اور گلال, اور وہاں بیٹھ کر کے ڈھنکا بجانا شروع کیا. ایک الو تو دن بھر میں آئے گا, پھنسے گا, وہ دے گا, ہاتھ جوڑے گا, 10 ٹکا دے گا. دوسرے دن 2 الو آئے گا, چوتھے دن 4 الو آئے گا. پھر 5 سال کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ٹرک والا اینٹ پھینکے گا, پیسہ پھینکے گا, اور بہت بڑا مندر بنا دیا. اب ہو گیا صاحب یہاں فلاں دھام ہے, یہ فلاں دھام ہے, آ گیا. یہ ڈرامہ مسلمانوں کے کچھ
توہین مزار کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں. کہیں قبر نہیں ہے وہاں قبر بنا دیا, اور اس کا کوئی نام نہیں ہے, نہ اس کے جنازے کی نماز ہوئی, نہ اس کی کوئی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اب اپنے من سے نام اس کو دے دیا, یہ منگل شاہ بابا ہے, یا بدھو شاہ بابا ہے, یا لڈو شاہ بابا ہے, اب دے دیا. اور وہاں ابا کے فاتحہ ایک الو تو مل گیا, دوسرے سال 4 الو ملے گا, 5ویں سال 5 الو ملے گا. جہاں 10 سال ہو گئے کوئی مولانا بولنے والا نہیں رہا, اور نیا نیا مولانا پیدا ہوا 50 سال کے بعد, وہ بولے گا ارے اس زمانے میں تو فلاں مولانا بڑا تھا, وہ کچھ نہیں بولا. اس کا مطلب ہے کوئی کتب ہوگا, ابدال ہوگا, خواب میں دیا تھا. اب ہو گیا 100 سال کے بعد 50 کمرے بن گئے, 50 گنبد بن گیا, اور صاحب بہت سارا دھمال مچا, سڑک کے کنارے شہر میں رہا. تو پیسہ دینے والوں کی کمی ہے. یہ لوگ نماز سے چڑھتے ہیں مگر مزار سے نہیں چڑھتے ہیں. نماز پڑھیں ہم تو بولتا ہے بھاگو یہاں سے, یہ مسجد نہیں ہے پلیٹ فارم ہے. وہاں کوئی چوما چاٹی کرے, کوئی پولیس والا بولتا نہیں کہ پلیٹ فارم ہے, یہ طوائف کا کوٹا نہیں ہے. اور پھر کوئی وہاں ڈنکا گھنٹی بجائے, کوئی نہیں بولتا یہ پلیٹ فارم ہے, گھنٹی بجانے کی جگہ نہیں ہے. یعنی الگ الگ نظریہ بدل گیا. تو جس طرح اس کا دیکھا دیکھی ہماری بھی کچھ لوگ آ کے بیٹھ گئے. اب صاحب 50 سال کے بعد وہ بول اٹھا, یہاں تو بڑا بابا رہا تھا, اس کا نام فضل الرحمان چشتی تھا, اور وہ 800 ہجری کو پیدا ہوا تھا, اور اپنے من سے گاہ کر کے تاریخ پیدائش لکھ دیا, ان کا شجرہ لکھ دیا. اب آنے والے لوگ یہاں درگاہوں پہ آنے لگے, مولانا مولوی حافظ قاری سب آنے لگے. پتا چلا اندر میں کچھ نہیں ہے, وہاں پتھر ہے, کچھ ہے ہی نہیں, کچھ رہے تب نہ کچھ رہے. اتنے 100 سال لوگ الو بنتے رہے. میں تم سے کہتا ہوں اے مسلمان, درگاہ پہ میں جانتا یہ بہت بڑی درگاہ ہے, یہاں تاریخ ہے, کتاب ہے, یہاں بڑے بڑے ولی کہتے ہیں کہ ہاں یہاں اللہ کا ولی ہے, فلاں لیٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر میں وہاں نہیں گیا تو ایک گناہ بتا دے کہ کوئی گناہ ہوا, اللہ کی قسم 1000 پاؤں قسم کوئی گناہ نہیں ہے. اگر وہاں اللہ کا ولی ہے, جیسے میں ابھی رضولی شریف سے آیا, بازو میں عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, میں نہیں گیا, مگر میں لکھنؤ اتر کے, لکھنؤ سے ٹرین پکڑ کے میں بارہ بنکی آیا, بارہ بنکی سے میں آٹو ریزرو کر کے میں دیوا شریف گیا, اور وہاں میں نے نماز ادا کی, نماز اثر پڑھی میں نے وہاں. اس کے بعد پھر میں درگاہوں پہ جا کے گھنٹوں بیٹھ کر کے میں نے فاتحہ پڑھی. پھر میں وہاں سے بارہ بنکی آیا, پھر بارہ بنکی سے ٹرین پکڑ کے میں رضولی آیا. مگر رضولی آتے ہوئے جلدی بازی میں آنا تھا, حضور عبدالحق علیہ رحمہ کے مزار پہ میں نہیں گیا. ایک گناہ نہیں ہوا مجھ کو, اس لیے کہ اگر میں اجمیر بھی چلا جاؤں, تقریر کرو اور تقریر کر کے واپس آ جاؤں, غریب نواز کے مزار پہ نہیں جاؤں, کوئی گناہ نہیں ہے, چونکہ وہاں جانا فرض واجب نہیں ہے. البتہ تھوڑا ادب کے خلاف ہے, تہذیب کے خلاف ہے کہ باپ سامنے رہے سلام نہ کرے چلا جائے, یہ ادب کے خلاف ہے. بزرگ کا مزار ہے, شہر میں آیا, ٹائم بھی تھا اور فاتحہ نہیں پڑھی, یہ ادب کے خلاف ہے, حرام نہیں ہے, فرض نہیں ہے وہاں جانا. اگر نہیں گیا جہاں ہے سب کچھ ہے, وہاں کوئی زندگی بھر اجمیر نہیں گیا, بے شمار کروڑوں آدمی جو نہیں گیا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور وہاں لاکھوں کی بھیڑ لگ رہی ہے, یہ بتاتے وہاں کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا جہاں اندر میں کچھ نہیں ہے, اور وہاں صاحب لوگ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ان کی روح کو ثواب پہنچا رہے ہیں. اس کا ذمہ دار ہوگا وہ جس نے نقلی مزار 100-200 سال پہلے لگایا. قیامت تک جتنے لوگ وہاں فاتحہ پڑھیں گے ان سب کا گناہ اس بدبخت کو ہوگا جس نے نقلی مزار 2 ٹاکا کمانے کے لیے انہوں نے بنایا, اور 50-100 سال کے بعد وہ تاریخ بن گئی, اور کروڑوں لوگ اب قیامت تک وہاں فاتحہ پڑھتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے خواب میں فلاں کو دیکھا ہے, اور بزرگ نے بولا کہ میری قبر یہاں ہے اور یہاں مزار لگاؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے, خواب کی بات پہ مزار لگانا, اصل مزار کی طرح معاملہ کرنا درست نہیں ہے. سوال پوچھا گیا حضور فلاں جگہ اینٹ ہے, فلاں بزرگ کا چلہ ہے, فلاں بزرگ کے مزار کی مٹی وہاں لا کے رکھ دیا ہے, پیر صاحب کی قبر 100 کلومیٹر دور ہے, وہاں ان کا جسم مبارک ہے, مگر وہاں لوگ جانا مشکل تھا, وہاں یہاں وہ رہتے تھے, وہاں سے 4 اینٹ ان کی قبر سے لے کر کے یہاں ڈال کر کے وہاں کا مزار بنا دیا گیا ہے. اب پھر وہاں فاتحہ پڑھنا, چادریں چڑھانا کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا بدعت ہے, خرافات ہے, جہالت ہے, اس سے بچنا لازم ہے. مجدد
आज़म ये कहते हैं, और हमारे लोगों ने मुजद्दिद की बात को ताक पे रखा, और जब पानी अब सर से ऊपर हो गया, ज़िनाकारी का अड्डा लोगों ने मज़ार को बना दिया, पिकनिक पॉइंट बना दिया, लड़का लड़की के भागने और मिलने का जरिया बना दिया। अब लोग कहते हैं एक नफल काम किया था, अब यहाँ हरामकारी का अड्डा लोगों ने बना दिया है। उससे बेहतर था कि कब्र रहती अल्लाह के वली की। ये ड्रामा हम यहाँ नहीं करते, न गुंबद बनाते, न झूमर लगाते, न साथ साथ तमाशा करते, न चादर खुशी की रस्में बदजारी करते, और न यहाँ औरतें आती, न हरामकारी का अड्डा बनता। मस्जिद आबाद करना जरूरी है। खानकाह में जहाँ जिक्रुल्लाह होता है वो है दिन की खिदमत की जगह, मदरसा है दिन की खिदमत की जगह, जुमा का खिताब फर्ज है, नमाज के साथ मशरूत है। क्यों? इसलिए कि हर जुमा के दिन कंपलसरी नमाज होना चाहिए, ताकि दिल आदमी का जो मर जाता है वो मरे हुए दिल को जिंदा करने के लिए बात जरूरी है। किताबों में आया है जो मौलाना 3 दिन तक किताबों का मुताला नहीं करे उनका दिल मरने लगता है, उनका दिल जंग आलूद होने लगता है। और जो पब्लिक कभी किताब नहीं पढ़ती हो उसके दिल के मरने का आलम क्या होगा। इसलिए जो किताब भी पढ़ते हैं वो आलिमों की सोहबत में रहे, कम से कम 1 घंटा रहे, आधा घंटा रहे, नहीं कुछ तो जो आलिम नेक उनका चेहरा देखे, उनका चेहरा देखने से दिल जिंदा रहेगा, सोच जिंदा रहेगी। जब तक आलिमों का एहतराम था, मदरसे से मोहब्बत थी, खानकाही निजाम जिंदा था, हयाती शर्म थी, और में पर्दा था, मर्दों में जिहाद का जज्बा था, नमाज रोजे हज और ज़कात की पाबंदी थी। और जब आलिमों का एहतराम खत्म हुआ, आलिमों का मजाक उड़ाया जाने लगा, मदरसे में बच्चों का पढ़ाना बंद हो गया, खानकाह में तावीज़ दुआ तावीज़ तेल पानी पढ़ने का अड्डा खानकाह बन गई। फिर क्या हुआ? मनमानी पैदा हो गई, आजादी ख्याल पैदा हो गई। अब सब लोग आजाद हो गए। नहीं, मौलाना क्या बोलेगा, मैं जो कहता हूँ वो ठीक है। अब कोई जाहिल बोलता है ये मौलवी मुल्ला के चक्कर में क्या पड़ेगा, मर जाएगा, और जो मैं कर रहा हूँ ठीक है। हमने ढोल बजाया अरबपति हम हो गए, नहीं बजाया मेरा बच्चा मर गया। यानी जिस तरह वो गैर मुस्लिम बोलता है कि मैंने यहाँ धागा बांधा, मुंडन करवाया तो अरबों टका मिल गया, नहीं करवाया तो हमारा बैल मर गया। वही जहालत मुसलमानों वहां से पाल लिया है। जो कुरान नहीं पढ़ेगा उसे तो जहालत इख्तियार करनी पड़ेगी, जो हदीस नहीं पढ़ेगा उसे तो गांधी, नेहरू, आइंस्टाइन की बात माननी पड़ेगी, जो मौलाना की बात नहीं सुनेगा उसे तो हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस, पंडित जी, नेताजी की बात माननी पड़ेगी। इसीलिए आज नेता की कदर है, मौलाना की नहीं, हीरो की कदर है, मौलाना की नहीं, आज अखबार की कदर है मगर दीनी किताबों की नहीं। नतीजे में अल्लाह ने छोड़ दिया, जाओ तुम्हें जहां जाना है, काफिर के पांव का फुटबॉल बन जाओ, जलील हो जाओ, रुस्वा हो जाओ। वो अरब का बकरी चराने वाला जब इस्लाम की तबलीग का पेड़ा उठाया अल्लाह ने उसे ईरान दे दिया। वो अरब का बकरी चराने वाला जब इस्लाम की तबलीग का बेड़ा उठाया अल्लाह ने उसे रूम अता कर दिया। जब इस्लाम की तबलीग करने का बेड़ा मोहम्मद इब्न कासिम ने उठाया अल्लाह ने उसे हिंदुस्तान दे दिया। 1 साल 2 साल नहीं, 1000 साल तक कमोबेश उसे इस्लाम का मरकज बना दिया। तो जो अल्लाह के दीन की मदद करता है, जो अल्लाह के दीन का काम करता है, जो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है, अल्लाह दुनिया में इज्जत देता है, हुकूमत देता है, मकबूलियत देता है। और जो दीन मुखालिफ काम करता है जहन्नम वहां मिलता है, यहाँ आग मिलती है, यहाँ रुसवाई मिलती है, यहाँ बदहाली मिलती है, सेहत की खराबी मिलती है। आज 25 साल का जवान हिलता है चूंकि इस्लामबाजी ने, मुश्तजनी ने, फिल्म बीनी ने उसकी सेहत को लूटा लिया। न 95 साल का मेरा शेख है, 18 साल के जवान की तरह अभी भी 1.5 2 घंटे खड़े होकर चीख चिल्लाकर कर जवान की तरह खिताब करता है। या 25 साल का जवान काल चिपका हुआ है, हिल रहा है, चूंकि गलत आदतों ने इसकी जवानी उजाड़ दी। या 2 मिनट बोले तो आवाज फंस जाती है। लेकिन वो 95 साल शेख जो बचपन से हदीस पढ़ता रहा, हदीस पढ़ाता रहा, अमरे बिल मारूफ करता रहा, आज बीनाई वही है, आवाज की कड़क वही है, खड़े होकर जवान जैसा खिताब घंटा 2 घंटे का वही है। वह कौन है जिसे दुनिया मुहद्दिसे कबीर कहती है? चूंकि जो हदीस जिंदगी भर पढ़ता रहा अल्लाह उसके सदके में इज्जत भी दी, अल्लाह ने सेहत की नेमत भी अता फरमाई। माशाअल्लाह। इसीलिए अगर सेहत चाहिए तो यहाँ दीन की खिदमत करनी होगी और दीन से लगाव रखना होगा और वो हिंदुआना रस्म व रिवाज को छोड़ना होगा। जहां तक जायज है वहां तक करना होगा, आगे
ایکسیڈ نہیں کرنا ہوگا، ہندوانہ رسم و رواج کا پریتیاگ کرنا پڑے گا۔ مذہب اسلام کو گانے کا، بجانے کا، ڈھول بجانے کا، ہارمونیم بجانے کا، ناچنے گانے کا، جوان عورت کا پیر صاحب کے پیر پہ پڑنے کا، اور پیر صاحب کو اس کے بدن کو سہلا کے مزہ لینے کا، یہ ہندوانہ مذہب نہیں ہے۔ یہاں پیر سے پردہ فرض ہے، یہاں استاد سے پردہ فرض ہے، یہاں چچیرے جہاں بھتیجے کا چاچی سے پردہ فرض ہے، چچی کا بھتیجے سے پردہ فرض ہے، ممانی کا بھانجے سے پردہ فرض ہے۔ اور جہاں پردہ نہیں مانا گیا وہاں ممانی کا رشتہ بھانجے کے ساتھ گندا، وہاں بھتیجے کا رشتہ چچی کے ساتھ گندا۔ آئے دن اخبارات میں پڑھے بھتیجا اور چچی کا گندا سمبند، چاچا کو ذبح کر دیا صرف چاچی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسلام کے قانون کا خلاف جو بھی کرے گا رسوائی ملے گی، اسی طرح کے مکروہ اور ناسبہ مناصب ملیں گے۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، جو مصطفیٰ کے خلاف کرے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا۔ دونوں جہان کا آرام، دونوں جہان کا سکھ، دونوں جہان کی شانتی، دونوں جہان کی عزت، دونوں جہان کی ہریالی اللہ نے محبوب کی غلامی میں رکھ دیا ہے۔ جو محبوب کا غلام بنے گا اللہ اسے دنیا کا امام بنا دے گا، اللہ اسے خوشحالی دے گا، اللہ یہاں عزت دے گا، اللہ ان کے مقابلے میں کافروں کو ذلیل کر دے گا، اسے رسوا کر دے گا، اس کو عزت دے گا، اس کو عزت دے گا، اس کو راحت دے گا، اور جب مرے گا جنت کی بہاریں اس کا استقبال کریں گی۔ بمصطفیٰ پر ساخیش را کی تین ہماہوز گر ببو نہ رسیدی تمام بولہبیز۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دے کہ سب کچھ سراپا دین وہی ہے، اور جو مصطفیٰ تک نہیں پہنچایا اپنے آپ کو، اس میں اور ابو لہب میں کیا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو اپنے مذہب اسلام کی سچائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی پیغمبر اعظم علیہ السلام کے اصول اور ضابطے، ان کی سنتوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔